اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین طہ و یاسین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عزیزان گرامی، آج اس مجلس کا اہتمام جنت البقیع کی یاد میں کیا گیا ہے۔ وہ جنت البقیع جسے تاراج کر دیا گیا، جس کی قبور کو منہدم کر دیا گیا، یہ انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں مجلس ہے۔ اور جنت البقیع ہی نہیں، یہ مدینے میں ہوا ظلم، اس سے پہلے مکے میں جنت المعلی کی قبور کو منہدم کیا گیا، اور اس سلسلے کو آگے بڑھنا تھا، نہیں معلوم کہاں کہاں تک جانا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبروں سے دشمنی کیوں؟ قبور سے دشمنی کیوں؟ قبور نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ جو صاحبان قبور ہیں وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر ڈر ہے صاحبان قبور سے تو اس کا مطلب یہ کہ ڈرنے والے صاحبان قبور کو زندہ سمجھ رہے ہیں۔ اگر انہیں زندہ نہ سمجھتے، انہیں مردہ سمجھتے، تو پھر ہرگز یہ جسارت نہ کرتے کہ قبروں کو منہدم کر دیں۔ اگر قبروں میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے قبروں میں، تو پھر مسمار کرو یا نہ کرو، دونوں حالت یکساں ہے۔ لیکن جنہوں نے ان مقدس قبور کو منہدم کیا، وہ ان قبور سے ڈر کے یہ جرأت کر گئے، وہ ڈر کے۔ اور عزیزان گرامی، یا تو ڈر تھا، خوف تھا ان صاحبان قبور سے، یا پھر دشمنیاں تھی، کینہ تھا، عداوت تھی۔ دشمنی میں یہ کام ہوا، جس طرح سے کہ ان صاحبان قبور کی زندگیوں میں ان سے دشمنیاں کی گئیں، مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے اور مختلف طریقوں سے، اسی طرح سے مرنے کے بعد دشمنیاں ختم نہیں ہوئیں۔
دشمنیاں برقرار رہیں، اور اب وہ پاکیزہ ارواح، وہ پاک نفوس آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہیں، تو ان کی قبروں سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے سلسلہ شروع ہوا جنت المعلیٰ سے۔ کن کی قبریں ہیں، کن کی قبور ہیں جنت المعلیٰ میں؟ اسلاف پیغمبر کی قبریں ہیں، آبائے نبی کی قبریں ہیں، آبائے نبی کی قبریں ہیں۔ اسلاف پیغمبر کی قبریں ہیں، گویا انہوں نے آبائے نبی سے دشمنی کا اعلان کیا۔ صرف آل رسول ہی کے دشمن نہیں ہیں، آبائے رسول کے بھی دشمن ہیں، رسول مقبول کے والدین کے بھی دشمن ہیں، ان کی بھی قبروں کو منہدم کیا۔ اور ان میں وہ اصحاب بھی ہیں، اصحاب رسول کہ جن کا رسول کی مکی زندگی میں انتقال ہوا، انہیں بھی وہاں لا کے دفن کیا گیا۔ تو اس طرح سے ان اصحاب سے بھی دشمنی کی گئی۔ اور پھر مدینے میں تو صرف اہل بیت رسالت نہیں ہے، صرف امہات المومنین نہیں ہیں، امہات المومنین کی بھی قبریں ہیں، اہل بیت رسالت کی بھی قبریں ہیں، اور ہزاروں اصحاب رسول کی قبریں ہیں۔ اب اگر تعداد گنی جائے تو کوئی آسانی سے گن نہیں سکتا کہ کتنے ہزار صحابہ ہیں وہاں، اور اس میں وہ اصحاب بھی ہیں جو شہید ہوئے مختلف غزوات میں، جو شہید ہوئے، ان شہداء کی قبریں بھی ہیں، یعنی وہ شہداء بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں۔ اور شہداء کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں۔ تمہارے نزدیک زندہ ہوں یا نہ ہوں، اللہ کے نزدیک زندہ ہیں۔ اللہ جن کی زندگی کی شہادت دے رہا ہے، اللہ جن کی زندگی پر زور دے رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں، تم نے کیا مردہ سمجھ کے ان کی قبروں کو منہدم کیا یا زندہ سمجھ کر؟ تم نے انہیں زندہ سمجھا یا مردہ سمجھا؟ اگر تم زندہ سمجھتے تو ان اصحاب کی قبروں کو منہدم نہ کرتے جو مختلف غزوات میں شہید ہوئے۔ لیکن تمہارے نزدیک قرآن جن کی زندگی کی گواہی دے وہ بھی زندہ نہیں ہے، قرآن جنہیں زندہ کہے وہ بھی زندہ نہیں ہے، درحال ہے کہ تم خود چلتی پھرتی لاشیں ہو، تم خود چلتی پھرتی لاشیں ہو، زندہ تو تم نہیں ہو۔ زندہ وہ ہوتا ہے جس کا شعور بیدار ہوتا ہے، اور مردہ وہ ہوتا ہے جس کا شعور مرا ہوا ہوتا ہے، جن کا شعور مردہ ہوتا ہے۔ عزیزو، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اتنے ہزارہ صحابہ کی قبروں کو منہدم کیا گیا، اور آج دنیا بھر میں
اور بالخصوص اس ملک میں صحابہ کے پرستار کثرت سے موجود ہیں. صحابہ کے پرستار نام لیوا کثرت سے موجود ہیں. آج کے دن وہ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ کی شان میں ہلکی سی گستاخی کہیں سے ہو جائے تو واویلا کرتے ہیں. پورا شہر بلکہ ملک سر پہ اٹھا لیتے ہیں، خوب احتجاج کرتے ہیں. لیکن صحابہ کی قبروں کے انہدام کے دن صرف ایک ملت احتجاج کر رہی ہے. اس سے یہ ثابت ہو رہا کہ سارے محبتوں کے دعوے فضول ہیں. اصل میں محبت صحابہ سے ایک ہی فرقہ کر رہا ہے. صحابہ کی محبت بھی ایک ہی فرقے کو میراث میں ملی ہے، جس طرح سے اہل بیت کی محبت بھی. اور ظاہر ہے کہ جو مخلص صحابی ہوگا وہ اہل بیت ہی کا ہوگا. وہ مخلص صحابی ہوگا وہ اہل بیت کا ہوگا. تو عزیزان گرامی، یہ صحابہ کی پرستش براہ نام ہے. اگر یہ اپنے دعووں میں سچے ہوتے تو آج ہمارے ساتھ شریک ہوتے، اور ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہمارے شانہ بشانہ شریک ہو جاؤ، اس احتجاج میں شریک ہو جاؤ. اور ہمیں یقین ہے کہ یہ شریک ہو گئے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا. اصحاب بدر کی قبریں پھر سے تعمیر ہوں گی. اصحاب احد کی قبریں پھر سے تعمیر ہوں گی. اصحاب شہداء بدر احد بڑے عظیم شہداء ہیں، بڑے عظیم شہداء ہیں. ان کی قبروں کو پہ تعمیر ہونی چاہیے. ان کی قبروں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے زیارت پہ جانے والوں کو. عزیزوں، میں کسی طویل تقریر کے لیے آمادہ نہیں ہوں، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ دن قریب یوم انہدام میں جنت البقیع کے بھی ہیں، بیت المقدس کا بھی یہی دن ہے، یوم بیت المقدس. یہ دونوں عظیم سانحے ہیں جس کا کوئی احساس امت مسلمہ کو نہیں ہے، کوئی بھی احساس نہیں ہے. یہ دونوں موقعوں پر احتجاج صرف ایک ملت کر رہی ہے، صرف ایک فرقہ کر رہا ہے. یعنی پتہ چلا اس ایک فرقے کے نزدیک، خواہ اسے اب کافر کہیں یا مسلمان، انہی کو درد ہے. بیت المقدس کا بھی، جنت البقیع کا بھی، جنت المعلیٰ کا بھی. ورنہ باقی سب محبت کے دعوے فضول ہیں. بیت المقدس کا احساس کیوں نہیں؟ کیوں اس احتجاج میں امت شریک نہیں؟ اور اگر ہے شریک تو ثبوت دے. عزیزو، کس قدر افسوس کی بات ہے. اور دوسری طرف سے وہاں کے حکام تحفظ حرمین شریفین کی باتیں کر رہے ہیں. کس سے خطرہ ہے حرمین شریفین کو؟ میں پوچھوں کس سے خطرہ ہے؟ کون حملہ کر رہا ہے؟ اور حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کس سے گٹھ جوڑ کیا؟ کس کو بلا کر اس اجلاس میں جو اتحاد کے لیے ہوا تھا آپ نے مہمان خصوصی بنایا؟ حرمین شریفین کا خطرہ کس سے ہے؟ اتحاد کس لیے ہے؟ نہیں، اتحاد کس کے خلاف ہے؟ اتحاد کس کے خلاف ہے؟ یہود کے خلاف ہے؟ نصارہ کے خلاف ہے؟ کس کے خلاف ہے؟ اگر یہ کل مسلمانوں کا اتحاد ہے تو پھر ہر ملک اس میں کیوں نہیں؟
ہر ملک کیوں نہیں، کچھ ممالک کو کیوں چھوڑ دیا گیا اتحاد سے باہر؟ کچھ ممالک کو اتحاد میں شریک کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وہ حرمین شریفین کا طواف نہیں کرتے؟ کیا وہ حرمین شریفین کو نہیں مانتے؟ کیا وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے؟ کیا وہ حج نہیں کرتے؟ جو حج کرتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو مسلمان ہے اسے اس اتحاد میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ بٹوارہ کیسے باہر چھوڑا گیا؟ اور پھر اب تو بھید کھل گیا جب 3-4 ممالک ہی نہیں اور بھی عرب ممالک یک کے بعد دیگرے الگ ہونے لگے اور ان کا بھی بائیکاٹ کیا گیا۔ تو اب پتہ چلا یہ اتحاد کس کے خلاف تھا، اور یہ اتحاد کس کا تھا اور کس کے خلاف تھا؟ یہ عربوں کا اتحاد تھا۔ اسلام کا نام استعمال ہوا، اسلام کا نام آج تک استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ ان قبروں کو بھی جو ڈھایا گیا وہ اسلام کے نام پر، وہ شریعت کے نام پر، اسلام کے نام کا استحصال ہو رہا ہے۔ بس عزیزو، اب وقت آ چکا ہے کہ امت بیدار ہو، امت جاگ جائے اور پہچانے اس ٹولے کے عزائم کو جس نے خود خلافت کو مسمار کیا۔ خلافت کو مسمار کیا۔ خلافت کو کس نے مسمار کیا؟ خلافت عثمانیہ کو کس نے مسمار کیا؟ اسی ٹولے نے۔ کس کے گٹھ جوڑ سے؟ یہود کے گٹھ جوڑ سے۔ آج بھی اپنے اجلاس میں کہ یہود سے صدارت کرائی گئی، چونکہ نیتیں ٹھیک نہیں ہیں اس لیے انجام بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے کہ ان کے عزائم خاک پہ مل جائیں گے۔ انشاءاللہ ان کے سارے عزائم خاک میں مل جائیں گے۔ جنت البقیع تعمیر ہو کر رہے گی، جنت المعلیٰ کی تعمیر ہوگی، اور بیت المقدس کی بھی آزادی کے دن قریب ہے۔ کل ناممکن نظر آ رہا تھا یہ مرحلہ، آج ممکن نظر آ رہا ہے، اور کل اور آسان ہو جائے گا۔ امید پہ دنیا قائم ہے۔ اس دور میں بہت سارے مشکلات پر قابو پایا گیا، امت نے قابو پایا اور فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس مرحلے پر بھی انشاءاللہ فتح حاصل ہوگی، اور ان دشمنان دین کا جلد از جلد خاتمہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔